ہم نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں شائستہ یوسف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں تحفظ فراہم کرنے سے متعلق رولنگ دے۔ سپریم کورٹ رولنگ دے، لانگ مارچ کی کال دینی ہے، عدالت نے اجازت نہیں دی تو دوسری حکمت عملی بنائیں گے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ ملک میں انتشار نہیں چاہتے، اس لیے دھرنا نہیں دیا، اس بار بھرپور تیاری کر کے جائیں گے۔ آپ ہمیں رولنگ دیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کس بیسس پہ پہلے ہمیں روکا گیا اور جو انتشار کیا گیا، اور آگے کیونکہ میں نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو، اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے، اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا پھر میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی ہوگی پھر کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے۔ اب اس تیاری ہم نے کی نہیں تھی، اس باری تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی، یعنی ہم بالکل انپریپیئرڈ جا کے پھنس گئے، اور جو انہوں نے عورتوں سب سے کیا، اس باری ہم تیاری کر کے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبے کی فورس کے ساتھ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ محمود خان نے کہا پہلے تو ہم پرامن تھے، اب عمران خان نے مارچ کی کال دی تو خیبر پختونخوا کی فورس لے کر آؤں گا۔ بولے کارکنوں پر تشدد کے مقدمات وفاقی حکومت کے خلاف درج کرائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، امپورٹڈ حکومت سے بدلہ لیں گے۔ اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا، خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ کس طرح کی وہ رانا ہے کہ شانہ ہے کہ کیا چیز ہے، اس کو ہم سپیئر نہیں کریں گے۔ اور یہ جو پتہ ہے رنگیلا وزیر اعظم ہے کہ کیا چیز ہے، آئی ڈونٹ نو، عجیب سی چیز ہے۔ میرے خیال میں اس کو تو پہلے کسی سیکٹرز کو اس کو دکھانا چاہیے، یہ کوئی عجیب سا کیس، مینٹل کیس ہے وہ۔ وفاقی حکومت نے عمران خان کی کال پر صاف جواب دے دیا، کہا آئندہ الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ فساد اور فتنے کا زہر گھولنے والے نہ 2014 میں کامیاب ہوئے تھے نہ اب ہوں گے۔ گھٹیا زبان استعمال کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دکان چمکے گی۔ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، ہمیں ایک وسیع مینڈیٹ حاصل ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا جھوٹ کے علاوہ سابق فسادی حکومت کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں۔ پاکستان میں 4 سال تک عذاب عمرانی مسلط رہا، اس زہر کے اثرات زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی دیے جانے والے ووٹ کا احترام سب پر لازم ہوتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ میں ہمارے کچھ لوگوں کے پاس پستول تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پولیس کے خلاف ہمارے کارکنوں میں نفرت بہت بڑھ چکی ہے۔ مجھے دیکھ کر کارکنوں کو جوش آ جانا تھا، 100% یقین تھا کہ گولی چلنی ہے۔ گولیاں چلتی تو ہماری طرف سے بھی لوگ تیار تھے۔ میں نے دیکھا ہمارے لوگوں نے بھی پستول رکھے ہوئے تھے۔ پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی، جو انہوں نے پولیس سے کروایا، گھروں میں جا کے عورتوں کو، یہ اور آگے جائے گی۔ اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا، اور ادھر مجھے 100% مجھے شور تھا کہ گولی چلنی ہے، اور گولی چلنی ہے۔ یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے، کئیوں نے، میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے، تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ انتشار ہوگا۔ اور ہونا کیا تھا، پولیس کے اگینسٹ نفرت، فوج کے اگینسٹ نفرت، اور ملک کے اندر ایک ڈویژن، اور جو صرف اور صرف اس کا فائدہ ہونا تھا یہ چوروں کو، یہ جو اوپر آ کے مجرم بیٹھ گئے، کیونکہ مجرموں نے کہنا تھا جی دیکھیں یہ تو انتشار ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے مستعفی اراکین کو استعفوں کی تصدیق کے لیے طلب کر لیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر نے پی ٹی آئی اراکین کو استعفوں کی تصدیق کے لیے 6 جون کو طلب کیا ہے۔ استعفوں کی تصدیق کا عمل 10 جون تک جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر 30 مستعفی اراکین اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ ہر رکن کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے 131 مستعفی اراکین کو مراسلے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے اسمبلیوں میں واپسی کی تردید کر دی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کور کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، عوام کو حق ہونا چاہیے کہ اپنی حکومت منتخب کر سکیں۔ اسد عمر نے کہا سنتے رہتے ہیں، حکومتی رہنماؤں کی خواہش ہے ہم اسمبلی میں واپس آئیں، قومی اسمبلی میں جانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسد کیسر نے کہا 135 ارکان نے استعفیٰ دیا، اسمبلی چھوڑ چکے ہیں۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ شریف خاندان کے کیسز سپریم کورٹ کا جج مانیٹر کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرنا تو جیلیں کھول کر چھوٹے چوروں کو رہا کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو FIA کیس میں سزا ہونے والی تھی۔ جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ جو ملک طاقتور مجرموں کو کٹہرے میں لے آتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا۔ انہوں نے کہا جھوٹے خط، جھوٹی عالمی سازش اور قتل کے جھوٹے ڈرامے فیل ہو گئے۔ اب عمران خان اسرائیل وفد بھیجے جانے کی 2 نمبری کر رہے ہیں۔ وارننگ دیتی ہوں، جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مریم نواز نے کہا پورے ملک میں آپ واحد شخص ہیں جن کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے۔ مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں آپ نے زیک گولڈ سمتھ کی انتخابی مہم چلائی۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ 1 جولائی سے بجلی کی قیمت میں 8 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ بنیادی ٹیرف قیمت میں کیا جائے گا۔ نیپرا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ریونیو ضروریات کی درخواستوں پر سماعت مکمل کر چکا ہے۔ رواں ہفتے درخواستوں پر نیپرا کی طرف سے فیصلے متوقع ہیں۔ فیصلے جاری ہونے کے بعد پاور ڈویژن بجلی کی قیمت بڑھانے کا حتمی فیصلہ کر سکے گا۔ نیپرا کا فیصلہ آنے کے بعد وفاقی حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فیصلہ بھی کرے گی۔ حکومت نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ جولائی میں بجلی کی نئی قیمتیں مقرر کی جائیں گی۔ ایندھن مہنگا ہونے پر بچت کے لیے لوڈ مینجمنٹ کا اقدام اٹھایا۔ مطلوبہ مالیاتی وسائل فراہم کر دیں تو 48 گھنٹوں میں لوڈ شیڈنگ صفر ہو سکتی ہے۔ توانائی کا شعبہ پیٹرولیم اور خزانہ کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں چل سکتا۔ حکومت نے گیس مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ جس قیمت پر گیس دے رہے ہیں اس قیمت پر گیس دینا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیس پر سبسڈی کے لیے وزارت خزانہ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حکومت کی سبسڈی دینے کی طاقت محدود ہو گئی ہے۔ کوشش ہے کہ غریب پر مہنگائی کا کم سے کم بوجھ پڑے۔ کراچی کی گمشدہ بچی کے کیس میں بڑی پیش رفت۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ کامران فضل سے چارج واپس لینے کا حکم دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آئی جی سندھ کا چارج کسی اہل افسر کو دینے کا حکم دیا۔ کہا MIT سندھ ہائی کورٹ عدالتی احکامات نئے تعینات ہونے والے افسر کو پہنچائے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اپنی رائے دے کہ کامران فضل اس عہدے کے اہل ہیں یا نہیں۔ ہم بہتر سمجھتے ہیں اس مسئلے کو ہم انتظامیہ پر چھوڑ دیں۔ عدالت نے آئی جی سندھ کی پیش کی گئی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے PTI نے پرامن مارچ کرنا ہے تو کیا پہلے عسکری ونگ بنائیں۔ اداروں اور عدلیہ سے پوچھتا ہوں کیا یہ انصاف ہے؟ PTI کے جلسے میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ 25 مئی کو آدھی رات عدالتیں کیوں نہیں کھلیں؟ عوام کے گلے گھونٹیں گے تو انقلاب کے لیے تیار رہیں۔ امپورٹڈ حکومت کو آئین کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ لاہور میں جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، ہمارے PTI کے جو خواتین MPA ہیں ان کے ساتھ رات کو گھروں میں بیڈ رومز تک جو ہے وہ پولیس گئی۔ اس وقت حمزہ شہباز پنجاب میں ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ، آج حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں منورٹی کا چیف منسٹر ہے، لیکن کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو حمزہ شہباز کو چیف منسٹر رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی میں PTI کو احتجاج کرنا تھا تو جگہ کا تعین کرتے، جلاؤ گھیراؤ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آڈیو لیک پر کہا آصف زرداری اور عمران خان نے آڈیو کی تردید نہیں کی، درست ہی ہوگی۔ تحریک انصاف کی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کارکنوں نے ثابت کیا کہ ظلم اور فسطائیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی کال پر دوبارہ میدان میں نکلیں گے۔ پنجاب کے ایک ضلع میں 158 گرفتاریاں کی گئیں۔ 25 مئی کو خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا ناقابل قبول ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پولیس اہلکاروں کے داخلے کا واقعہ انوکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ یہ 6 دن تو کیا 6 ماہ میں بھی لانگ مارچ نہیں کر سکتے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آئندہ انتخابات عمران خان کی خواہش پر نہیں، تمام جماعتوں کی باہمی مشاورت سے ہوں گے۔ عمران خان اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ خیبر پختونخوا سے باہر نکلیں۔
ملک کے مختلف علاقوں میں آٹے کی قیمتیں قابو میں نہیں آ سکیں۔ کراچی میں آٹے کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ 20 کلو فائن آٹے کی قیمت 1800 روپے ہو گئی۔ پشاور میں آٹا 5 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1700 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ اسلام آباد میں چکی کے آٹے کی فی کلو قیمت 100 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر متعلقہ وزیروں اور وزارتوں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں آٹے کی قیمت حکومتی اعلان کے مطابق یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوام کو سرکاری نرخوں پر آٹا فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم نے فوڈ سیکیورٹی اور متعلقہ حکام کو عمل درآمد کی رپورٹ آج ہی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چوروں کے بدبودار کپڑے کون خریدے گا؟ وزیر اعظم صوبے میں آٹا سستا کرنے پر الٹیمیٹم دیتے ہیں۔ میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا حصہ دیں ورنہ اپنا حق چھین لیں گے۔ گندم پرووائڈ کرنے کے لیے وہ اپنے کپڑے فروخت کرنا چاہتے تھے، تو یہ تو چور کے کپڑے، اس کا کوئی خریدار ہے ہی نہیں۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کو الٹیمیٹم دے رہا ہوں 24 گھنٹے۔ میں تمہیں الٹیمیٹم دے رہا ہوں کہ جو ہمارا حق ہے خیبر پختونخوا کا، یہ ہم چھین کے لیں گے۔ قومی احتساب بیورو ترمیمی بل اور الیکشن ترمیمی بل 2022 ایوان صدر کو موصول ہو گئے۔ صدر مملکت عارف الوی نے دونوں بلز کی منظوری سے قبل آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی۔ صدر نے دونوں بلز واپس بھجوا دیے تو حکومت 7 جون کو مشترکہ اجلاس سے منظور کروائے گی۔ مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد دونوں بلز دوبارہ صدر کو بھجوائے جائیں گے۔ صدر نے 10 دن تک منظوری نہ دی تو دونوں بلز از خود قانون بن جائیں گے۔ نیب ترمیمی بل کے تحت احتساب بیورو کے اختیارات کم کیے گئے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہ کرنے سے متعلق بھی ترمیم بل میں شامل ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے پنجاب سے بابر حسن بھروانہ جبکہ خیبر پختونخوا سے جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان کو ممبر الیکشن کمیشن تعینات کیا ہے۔ دونوں آسامیاں ممبران کے ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہوئی تھیں۔ ملتان سے کراچی جانے والی ٹرین میں خاتون سے مبینہ زیادتی کے واقعے میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خاتون نے الزام لگایا کہ ریلوے ملازم اور دیگر 2 افراد نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ نامزد ملزمان نجی کمپنی کے ملازم ہیں جن کا پاکستان ریلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان ریلوے نے ٹرین چلانے والی نجی کمپنی کو نوٹس جاری کر کے 7 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور کے علاقے مسٹر شاہ میں ڈور پھرنے سے 11ویں جماعت کا طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والا نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی ہوا جسے میو اسپتال لے جایا گیا مگر کچھ دیر بعد اسپتال میں دم توڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے CCPO لاہور کو غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور میں بجلی کے تار گرنے سے ماں اور بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ماں اور بیٹا موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ آندھی کے باعث ان پر بجلی کے تار گر گئے۔ کرنٹ لگنے سے دونوں موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس نے کراچی میں اساتذہ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 15 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے اساتذہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کوشش کی تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باعث کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ NTS ٹیسٹ پاس کرنے کے باوجود نوکریاں نہیں دی جا رہیں۔ اسرائیل کا دورہ کرنے والے PTV اینکر کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ اینکر نے دورہ اپنی ذاتی حیثیت میں کیا تھا۔ فلسطین کی حمایت میں پاکستانی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آئے گی۔